السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب الشرکۃ والمضاربۃ، شراکت اور مضاربت کا بیان۔ شراکت کہتے ہیں مالی فوائد حاصل کرنے اور اسے بڑھانے میں باہمی تعاون کرنا، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تجارت میں شراکت کے جواز کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ سورہ صاد کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ بلا شبہ اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے شراکت کا جواز بھی یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابو داود کے اندر کتاب البیوع باب فی الشریکہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3383۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دو شریکوں کا تیسرا ہوں جب تک ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی خیانت نہ کرے، جب کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ تو شراکت جائز ہے، لیکن اس کی کچھ شروط ہیں اور کچھ حدود ہیں اس کے تحت۔ نمبر 1، مال شامل ہونا چاہیے جس کے اندر یعنی آپ شراکت کرنا چاہ رہے ہیں وہ مال شامل ہونا چاہیے۔ حرام یا حرام کی آمیزش سے وہ مال مکمل طور پہ پاک ہو، اس کے اندر حرام نہ ہو نہ حرام کی آمیزش ہو۔ نمبر 2، اموال میں خرید و فروخت کی ذمہ داری اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو پھر شراکت میں کافر بھی حصے دار اگر بن جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس صورت کے اندر سودی کاروبار یا حرام مال شامل ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا لفظ ہم نے پڑھا مضاربہ۔ مضاربہ یہ ضرب سے ماخوذ ہے جس کا لغوی معنی اور مفہوم ہوتا ہے زمین میں تجارت کی خاطر سفر کرنا، اور شرعی طور پر مضاربت کہتے ہیں کہ ایک شخص مال فراہم کرے اور دوسرا اس میں کاروبار کرے، جبکہ منافع طے شدہ حصوں کے مطابق دونوں میں تقسیم ہو۔ تو مضاربت کی صحت کے لیے شرط ہے کہ کام کرنے والے کا نفع اس میں حصہ جو ہے اس کا مقرر ہونا چاہیے کہ کتنا اس کو حصہ ملے گا۔ تو یہ کاروبار جائز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت نہیں کی، اور قیاس اور حکمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ مضاربت جائز ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 2287، یہ جو روایت ہم پڑھنے لگے ہیں یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر امام مجاہد نے وہ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا، بلکہ ان کا سماع جو ہے قاعد سے ہے، قاعد سے۔ اور قاعد کے بارے میں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم اجد لہو ترجمہ، میں اس کا کوئی ترجمہ مجھے نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ لیکن اسی روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ چیز نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین کے اوپر۔ حدثنا عثمان و ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن ابراہیم بن مہاجر عن مجاہد عن قاعد السائب عن السائب قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت شریکی فی الجاہلیت فکنت خیر شریک کنت لا تدارینی ولا تمارینی۔ سیدنا صائب بن صیفی مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ زمانہ جاہلیت میں میرے شریک تھے، تو آپ بہترین شریک تھے، آپ نہ مجھ سے مقابلہ کرتے تھے نہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔
تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کاروبار میں شراکت جائز ہے۔ اور نمبر 2، جو جاہلیت میں جو کاروبار کے رائج طریقے تھے وہ بھی جائز ہیں، الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا ہو۔ اور نمبر 3، یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین اخلاق اور کردار کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے۔ حدیث نمبر 2288، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدثنا ابو السائب سلم بن جنادہ حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ قال اشترکت انا وسعد وعمار یوم بدر فیما نصیب فلم اجئ انا ولا عمار بشیء وجاء سعد برجلین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن حاصل ہونے والے مال غنیمت میں شراکت کی۔ میں اور حضرت عمار تو کچھ بھی نہ لائے، جبکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے 2 آدمی گرفتار کر کے لے آئے، جو ہم تینوں کے مشترکہ کیا ہو گئے، غلام ہو گئے، کیونکہ پہلے سے ہی انہوں نے اس چیز کا تعین کر لیا تھا۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور ابو عبیدہ نے جو ہے اپنے والد کو نہیں پایا۔ حدیث نمبر حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا بشر بن ثابت بزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحیم ابن داود عن صالح بن صہیب عن نبیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث فیہن البرکۃ البیع الى اجل والمقارضۃ واخلاط البر بالشعیر للبیت لا للبیع۔ تو یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسناد مظلم والمتن باطل، متن اس کا باطل ہے، اور یہ سند جو انتہائی اندھیری سند ہے، یہ انتہائی اندھیری سند ہے۔ تو اس کے اندر کئی راوی ہیں، نصر راوی مجہول ہے، اسی طرح پھر جو ہے عبد الرحمن جو ہے عبد الرحیم وہ بھی مجہول ہے، صالح مجہول الحال ہے۔ تو یہ روایتیں جو ہے نا سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ صالح بن صہیب بن سنان رحمہ اللہ اپنے والد صہیب رومی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے، ادھار بیچنا، مقارضہ یعنی مقارضہ ایک کسی کو قرض دینا، یا دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے مزاربت کے طریقے پر کاروبار میں شریک ہونا، یعنی ایک شخص کی رقم ہو اور دوسرا کام کرے اور نفع ان دونوں کے درمیان طے شدہ نسبت کے مطابق ہو۔ اور گھر میں استعمال کے لیے گندم میں جو ملا لینا، بیچنے کے لیے نہیں۔ تو یہ روایات آپ نے سن لی، جیسا کہ یہ روایت تینوں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن میں نے آپ کو قرآن سے اور حدیث سے یہ بات بتلا دی کہ مزاربت اور شراکت دونوں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں۔ باب مال الرجل من مال ولدہ، آدمی کا اپنی اولاد کے مال سے کیا حصہ ہے، یعنی باپ اپنی اولاد کے مال میں سے وہ کتنا حصہ لے سکتا ہے، کتنا ہوگا، کیا پورا اس کا ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 2290، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابن ابی زائدہ عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اولادکم من کسبکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بہترین کھانا وہ ہے جو تمہاری کمائی سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔ یعنی سب سے بہترین کھانا کون سا ہوتا ہے؟ جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جس کے اندر انسان اپنی محنت کر کے جو حاصل کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی سے ہے، یعنی جو اولاد کما لے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تم لے سکتے ہو، والدین کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ چاہیں تو اپنی اولاد کی ساری کمائی اپنے استعمال میں لیے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ ان کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے اجازت دے دی۔
حدیث نمبر 2291 حدثنا هشام بن عمار حدثنا عیسیٰ بن یونس حدثنا یوسف بن اسحاق عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا وولدا وان ابی یرید ان یجتاح مالی فقال انت ومالک لابی. یہ روایت اور ہی زیادہ واضح ہے اس مسئلے کے اندر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرا سارا مال لے لینا چاہتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے. تو یہاں پر یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو واضح کر دیا اگر جب بندے کی اپنی اولاد بھی موجود ہو اگر والدین وہ اس کا مال لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بندے کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. حدیث نمبر 2292 حدثنا محمد بن یحییٰ و یحییٰ بن حکیم قال حدثنا یزید بن ہارون انبأنا حجاج عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان ابی اجتاح مالی فقال انت ومالک لابیک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالکم. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میرے والد نے میرا سارا مال لے لیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی میں سے ہے اس لیے ان کے مال سے کھا لیا کرو. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی, مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ والدین جس طرح کے بڑھاپے کے اندر اکثر پریشان ہو جاتے ہیں, اولاد ان کو خرچہ دے رہی نہیں ہوتی تو وہ پورا مال بھی لے سکتے ہیں. اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہ ان کے لیے حلال ہے. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو منع نہ کریں بلکہ پہلے ہی انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کا خیال کرے. باب مال المرأة من مال زوجها, عورت اپنے خاوند کے مال سے کیا لے سکتی ہے, یعنی عورت اپنے خاوند کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی. حدیث نمبر 2293 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ و علی بن محمد و ابو عمر الضریر قالوا حدثنا وکیع حدثنا هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت ہند الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت من ماله وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے شوہر ابو سفیان پیسہ سنبھال کر رکھنے والے آدمی ہیں, وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو سوائے اس کے کہ میں ان کی لا علمی میں ان کے مال میں سے کچھ لے لوں, یعنی تب ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو مناسب حد تک کافی ہو. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بیوی بچوں کی جائز ضروریات پورا کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے, خاوند کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو پھر وہ صرف اپنی ضرورت کے مطابق اطلاع دیے بغیر بھی لے سکتی ہے. جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن مناسب حد کا جو تعین ہے وہ حالات, ماحول اور خاوند کی مالی حالت کو اور ضرورت کی نوعیت کو مد نظر رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اپنے خاوند کی بات عالم کو بیان کرنا یا حاکم کو بیان کرنا, قاضی کو بیان کرنا, مسئلہ دریافت وغیرہ کرنے کے لیے, تو یہ عیب اس کا بیان کرنا یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوتا, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث نمبر 2294
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر کے حالات میں خرابی کیے بغیر خاوند کے گھر سے خرچ کرے۔ روایت کے جو راوی محمد بن عبداللہ انہوں نے کہا میرے باپ نے اپنی حدیث میں بیان کیا جب کھانا کھلائے تو اسے اس کے عمل کا ثواب ملے گا اور مرد کو اس کی کمائی ہونے کی وجہ سے اتنا ہی ثواب ملے گا اور عورت کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور مال کی حفاظت اور خرچ کی ذمہ دار جو خزانچی ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ان کے ثواب میں ایک دوسرے کے ثواب کی وجہ سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس روایت سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ گھر میں کما کر لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں۔ اگرچہ کمائی مرد کی ہوتی ہے لیکن عورت کو پورا اختیار ہوتا ہے خرچ کرنے کا کہ وہ خرچ کر سکتی ہے، لیکن عورت خرچ کرتے وقت اس کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مال فضول ضائع نہ ہو اور ناجائز کاموں میں بھی خرچ نہ کیا جائے اور ایسی جگہوں پر بھی خرچ نہ کرے جہاں خاوند پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس سے پھر گھر کے ماحول کے اندر گھر کے حالات کے اندر خرابی اور آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور خزانچی سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو مالک کی اجازت سے گھر کی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہے، اب وہ چاہے ملازم ہو یا گھر کا کوئی بھی فرد ہو تو اس کو بھی یہ اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو یہ اجر ملے گا۔ اور وجہ کیا ہے کہ سب نے اپنا حصہ اس کے اندر شامل کر لیا ہے۔ حدیث نمبر 2295 حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم خولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الطعام قال ذلك من أفضل أموالنا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے عورت اپنے گھر کی کوئی چیز خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ حاضرین نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو ہمارا عمدہ ترین مال ہے۔ تو یعنی اس روایت کے اندر یہ بات آ گئی کہ عورت کو صدقہ کر لینے کے لیے خاوند سے اجازت لینی چاہیے، خاص طور پر جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ روٹی سالن وغیرہ یا غلہ گندم جو وغیرہ جو ہوتی ہیں، یہ چیزیں خرچ کرنے سے پہلے وہ پوچھے۔ اگر عورت کو علم ہو کہ میں خرچ کر لوں اور میرا خاوند ناراض نہیں ہوگا اور بلکہ وہ خوش ہوگا تو پھر وہ خرچ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب مال العبد ان یعطی و یتصدق، غلام کو کیا کچھ دے سکتا ہے اور صدقہ کر سکتا ہے؟ غلام کیا کچھ دے سکتا ہے کسی کو اور صدقہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث نمبر 2296، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفیان وحدثنا عمرو بن رافع حدثنا جریر عن مسلم الملائی، یہ راوی جو ہے ضعیف مسلم الاعور کے نام سے۔ سمع انس بن مالک یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیب دعوت المملوک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام غلام کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن یہاں سے بات ثابت ہو گئی کہ اگر وہ صدقہ وغیرہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، مکمل حدیث آگے کتاب الزہد میں آئے گی، حدیث نمبر 4178 کے اندر یہ روایت آئے گی۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا حفص بن غیاث عن محمد بن زید عن عمیر مولا آب اللحم
قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعوه فقال الأجر بينكما۔ حضرت ابی اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے آقا مجھے کھانے کی کوئی چیز دیتے تو میں دوسروں کو کھلا دیتا، انہوں نے مجھے منع کیا یا فرمایا انہوں نے مجھے مارا، میں نے یا انہوں نے نبی علیہ السلام سے صورتحال کے متعلق دریافت کیا، میں نے کہا میں تو اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یا کہا میں یہ کام ترک نہیں کروں گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ثواب تم دونوں کو مل جائے گا۔ تو یہاں سے بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ اکرام اپنے غلاموں کا اس طرح خیال کیا کرتے تھے جس طرح کہ اپنی اولاد کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس لیے ابی اللحم وہ اپنے غلام کو کھانے کے لیے کیا ہے عمدہ چیزیں دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو اس سخاوت سے جو منع کیا تھا وہ شفقت کی بنا پر تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو چیز انہیں دی جاتی ہے وہ چیز خود کھائیں، وہ آگے نہ دے، لیکن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جذبہ سخاوت کی بنا پر اپنی چیز دوسروں کو دینا زیادہ پسند کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا یہ جذبہ پسند کیا اور فرمایا تم دونوں کو اس میں کیا ہے اجر مل جائے گا، تم دونوں اجر کے اندر برابر ہو۔ باب من مر علی ماشیۃ قوم او حائط هل یصیب منہ، کیا کسی کے مویشیوں یا باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے کچھ لیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کوئی شخص اگر کسی کے باغ کے پاس سے یا مویشی کے پاس سے گزرتا ہے کیا وہ اس میں سے کچھ لے سکتا ہے یا نہیں، ضرورت اگر ہے مالک وہاں پر موجود نہیں ہے تو بس آپ ضرورت کے تحت وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں لیکن ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، اگر مالک موجود ہے تو پھر اس کی اجازت کے ساتھ استعمال چیز کی جائے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شبابۃ بن سوار وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الولید قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن ابی بشر جعفر بن ایاس قال سمعت عباد بن شرحبیل رجلا من بني غبر قال اصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق۔ اب اس روایت کا ترجمہ سماعت کریں۔ بنو غبر قبیلے کے ایک فرد عباد بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک سال ہمارے ہاں قحط پڑ گیا، میں مدینے آیا، وہاں ایک کھیت میں چلا گیا اور کچھ خوشے توڑ کر دانے نکال کر کھا لیے اور کچھ دانے اپنی چادر میں ڈال لیے، کھیت والے نے آ کر مجھے مارا اور میرا کپڑا چھین لیا، میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا وہ بھوکا یا تھکا ہوا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، وہ مسئلے سے ناواقف تھا، تو نے اسے تعلیم نہیں دی۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس شخص نے کپڑا واپس کر دیا اور آپ نے اسے ایک آدھا وسق غلہ بھی دلوا دیا۔ تو یہاں سے یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ضرورت مند کسی کے کھیت یا باغ سے ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت لے سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ لینا اس کے لیے درست نہیں کہ ساتھ بھی لے جائے۔ اور نمبر 2، غلطی کرنے والے کے حالات معلوم کر لینے چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے سے پہلے کہ آخر اس نے غلطی کیوں کی۔ اور نبی علیہ السلام نے کھیت کے مالک کو سزا نہیں دی کیونکہ وہ حق پر تھا، لیکن اس کے طرز عمل کو آپ نے غلط قرار دیا اور فرمایا کہ تو نے کھلایا کیوں نہیں، تو نے اس کو کیوں نہیں سمجھایا۔ اور نمبر 4، یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ غلطی کرنے والے کو صحیح عمل بھی بتانا چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے مسئلہ اس کو بیان کر دیا۔
اور نمبر 5 یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مستحق آدمی کی مدد بیت المال سے کی جانی چاہیے۔ اور نمبر 6 اگر کوئی بندہ کسی کی تھوڑی بہت چیز بلا اجازت لے لے تو وہ چوری کے اندر شامل نہیں ہوتی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن یہ خاص حالات کے مطابق، عام حالات کے اندر کی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2299، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن ابي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم ابيها رافع بن عمرو الغفاري قال كنت وانا غلام ارمي نخلنا او قال نخل الانصار فأوتي بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا غلام، وقال ابن كاسب فقال يا بني لم ترمي النخل؟ قال قلت آكل، قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها، قال ثم مسح رأسي وقال اللهم اشبع بطنه۔ رافع بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب میں لڑکا تھا تو میں ایک بار اپنے کھجوروں کے درختوں پر، یا فرمایا انصار کے درختوں پر پتھر مار رہا تھا، مجھے پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لڑکے، یا فرمایا بیٹا تو درختوں پر پتھر کیوں مارتا ہے؟ میں نے کہا کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا درختوں پر پتھر نہ پھینکا کرو، جو کھجوریں نیچے گری ہوئی ہیں وہ کھا لیا کر۔ پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اے اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔ حدیث نمبر 2300، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضعیف ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا یزید بن ہارون انبأنا الجریری عن ابی نضرۃ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتیت علی راع فنادیہ 3 مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أطيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان 3 مرات فإن أجابك وإلا فكل في ألا تفسد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو کسی چرواہے کے ریبڑ کے پاس سے گزرے تو اس چرواہے کو 3 بار آواز دے، اگر وہ تجھے جواب دے دے تو ٹھیک ہے، اس سے اجازت لے لے، ورنہ خرابی کیے بغیر بکری کا دودھ حسب ضرورت پی لے۔ جب تیرا گزر کسی باغ کے پاس سے ہو تو باغ والے کو 3 بار آواز دے، اگر وہ اجازت دے دے تو بہتر، ورنہ باغ کا پھل حسب ضرورت کھا لے، لیکن خرابی نہ کرنا۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ بندے کو پہلے 3 بار آواز دینی چاہیے، اگر مالک وغیرہ نہیں آتا پھر بقدر ضرورت بلا اجازت وہ پھل اور دودھ وغیرہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن ساتھ لے کر نہیں جائے گا، ساتھ لے کر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2301، حدثنا ہدیۃ بن عبد الوہاب وایوب بن حسان الواسطی وعلی بن سلمہ قالوا حدثنا یحییٰ بن سلیم الطائفی عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر احدکم بحائط فلیأکل ولا يتخذ خبنۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی باغ کے پاس سے گزرے تو اس میں سے کھا سکتا ہے، لیکن کپڑوں میں چھپا کر لے کر نہ جائے۔ تو یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے نزدیک، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص بھی کسی کی چیز بغیر اجازت کے، یعنی کہ وہ استعمال اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ساتھ لے کر وہ نہیں جائے گا، ساتھ لے کر جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔
باب النہی ان یصیب منہا شیئا الا باذن صاحبہا، یعنی مالک کی اجازت کے بغیر جانوروں کا دودھ لے لینا منع ہے۔ حدثنا محمد بن رمح قال انبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام فقال لا يحلبن احدكم ماشية رجل بغير اذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشروبته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فانما تخزن لهم زروع مواشيهم اطعماتهم فلا يحتلبن احدكم ماشية امرئ بغیر اذنه۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کوئی شخص کسی کے جانور کا دودھ بلا اجازت نہ لے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی اس کے کمرے میں آ کر اس کے غلہ محفوظ رکھنے کی جگہ کا دروازہ توڑ دے اور غلہ نکال کر لے جائے؟ لوگوں کے جانوروں کے تھنوں میں ان مالکوں کی خوراک محفوظ ہوتی ہے، اس لیے کوئی آدمی کسی شخص کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دھوئے۔ تو یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اجازت لینا ضروری ہے، اجازت کے بغیر نہیں دھونا چاہیے، لیکن اگر مالک وغیرہ نہ ہو تو پھر ضرورت کے تحت آپ لے بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدثنا اسماعیل بن بشر بن منصور حدثنا اس کو پہلے